بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ ایک عیسائی نے چند سوالات لکھ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارسال کیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا ان سوالات کے جواب درکار ہیں۔ عیسائی کے سوالات یہ ہیں: ایک ماں کے شکم سے دو بچے پیدا ہوئے اور دونوں ایک ہی وقت میں ایک ہی دن میں پیدا ہوئے، پھر ایک ہی روز دونوں کا انتقال ہوا۔ ایک کی عمر 100 سال بڑی اور دوسرے کی عمر 100 سال چھوٹی ہے۔ یہ دونوں کون تھے اور ایسا کیوں کر ہو سکتا ہے؟ نمبر 2، وہ کون سی زمین ہے جہاں ابتدائے پیدائش سے قیامت تک صرف ایک مرتبہ سورج نکلا اور نہ ہی پہلے کبھی نکلا اور نہ آئندہ کبھی نکلے گا؟ نمبر 3، وہ کون سی قبر ہے جس کا مدفون بھی زندہ تھا اور قبر بھی زندہ تھی اور قبر اپنے مدفون کو سیر کراتی رہی، پھر مدفون قبر سے باہر آیا اور زندہ رہ کر فوت ہوا؟ نمبر 4، وہ کون سا قیدی ہے جس کو قید خانے میں سانس لینے کی اجازت نہیں اور وہ بغیر سانس لیے زندہ رہا؟ عیسائی کے سوالات پڑھنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور فرمایا ان سوالوں کے جواب لکھ دو۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سوالات کے یہ جوابات تحریر فرما دیے۔ نمبر 1، وہ دو بھائی جو ایک دن پیدا ہوئے، ایک ہی دن دونوں کی وفات ہوئی، پھر ایک بھائی 100 برس عمر میں چھوٹا، دوسرا 100 برس بڑا۔ یہ دونوں بھائی حضرت عزیز علیہ السلام اور حضرت عزیز علیہ السلام ہیں۔ دونوں ایک ہی دن ایک ماں سے پیدا ہوئے اور دونوں کی وفات کا دن بھی ایک ہے، لیکن درمیان میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ دکھانے کے لیے حضرت عزیز علیہ السلام پر 100 سال تک موت طاری رہی، پھر 100 سال کے بعد زندہ ہو کر اپنے گھر گئے، پھر کچھ دن اور زندہ رہے، پھر دونوں بھائی ایک ہی روز فوت ہوئے۔ اس لیے حضرت عزیز علیہ السلام کی عمر 100 سال چھوٹی اور حضرت عزیز علیہ السلام کی عمر 100 سال بڑی ہو گئی۔ نمبر 2، وہ زمین جس پر ساری عمر میں صرف ایک مرتبہ سورج نکلا اور نہ پہلے کبھی نکلا ہے اور نہ ہی کبھی نکلے گا، وہ زمین دریائے کلزم کی تہ ہے جہاں فرعون غرق ہوا۔ نیز حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم کے ساتھ پار اتر گئے تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے سے دریا خشک ہو گیا اور دریا کی تہ کو آفتاب نے باحکم خدا بہت جلد خشک کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ دریا پار کر گئے اور فرعون غرق ہو گیا۔ اس زمین پر ساری عمر میں سورج صرف ایک ہی مرتبہ نکلا اور آئندہ کبھی نہیں نکلے گا۔ نمبر 3، وہ قبر جس کا مدفون اور قبر دونوں زندہ تھے اور قبر اپنے مدفون کو سیر کراتی رہی، وہ حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی تھی۔ قبر بھی زندہ اور مدفون بھی زندہ اور مچھلی آپ کو سمندر کی سیر کراتی رہی، پھر آپ مچھلی کے پیٹ سے باہر آ کر زندہ رہے، پھر وفات پائی۔ وہ مردہ حضرت یونس علیہ السلام تھے اور ان کی قبر مچھلی تھی جو ان کے پیٹ میں رکھے جگہ جگہ پھرتی تھی، یعنی سیر کراتی تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے حکم سے مچھلی کے پیٹ سے باہر آ کر عرصہ تک حیات رہے، پھر وفات پائی۔ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ جس کا کچھ حصہ تو خود قرآن مجید میں مذکور ہے اور کچھ روایت و حدیث و تاریخ سے ثابت ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم عراق میں موصل کے مشہور مقام نینوی میں بستے تھے۔ ان کی تعداد قرآن کریم میں 1,00,000 سے زائد بتائی جاتی ہے۔ ان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے ایمان لانے سے انکار کیا۔ حق تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو حکم دیا کہ ان لوگوں کو آگاہ کر دو کہ 3 دن کے اندر اندر تم پر عذاب آنے والا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے قوم میں اس کا اعلان کر دیا۔ قوم یونس نے آپس میں مشورہ کیا تو اس پر سب کا اتفاق ہوا کہ ہم نے کبھی حضرت یونس علیہ السلام کو جھوٹ بولتے نہیں دیکھا، اس لیے ان کی بات نظر انداز کرنے کے قابل نہیں۔ مشورہ میں یہ طے ہوا کہ یہ دیکھا جائے کہ حضرت یونس علیہ السلام رات کو ہمارے اندر ہی اپنی جگہ مقیم رہتے ہیں تو سمجھ لو کہ کچھ نہیں ہوگا، اور اگر وہ جہاں سے کہیں چلے گئے تو یقین کر لو کہ صبح کو ہم پر عذاب آ جائے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام بارشاد خداوندی رات کو اس بستی سے نکل گئے۔ صبح ہوئی تو عذاب الہی ایک سیاہ دھوئیں اور بادل کی شکل میں ان کے سروں پر منڈلانے لگا اور فضا آسمانی سے نیچے ان کے قریب ہونے لگا، تو ان کو یقین ہو گیا کہ اب ہم سب ہلاک ہونے والے ہیں۔ یہ دیکھ کر حضرت یونس علیہ السلام کو تلاش کیا
کہ ان کے ہاتھ پر مشرف باز ایمان ہو جائیں اور پچھلے انکار سے توبہ کر لیں، مگر حضرت یونس علیہ السلام کو نہ پایا تو خود ہی اخلاص نیت کے ساتھ توبہ و استغفار میں لگ گئے۔ بستی سے ایک میدان میں نکل آئے، عورتیں، بچے اور جانور سب اس میدان میں جمع کر دیے گئے۔ ٹاٹ کے کپڑے پہن کر عجز و زاری کے ساتھ اس میدان میں توبہ کرنے اور عذاب سے پناہ مانگنے میں اس طرح مشغول ہو گئے کہ پورا میدان آہ و بکا سے گونجنے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور عذاب ان سے ہٹا دیا، جیسا کہ آیات میں ذکر کیا گیا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ یہ عاشورہ یعنی 10ویں محرم کا دن تھا۔ ادھر حضرت یونس علیہ السلام بستی سے باہر اس انتظار میں تھے کہ اب اس قوم پر عذاب نازل ہوگا۔ ان کے توبہ و استغفار کا حال ان کو معلوم نہ تھا۔ جب عذاب ٹل گیا تو ان کو فکر ہوئی کہ مجھے جھوٹا قرار دیا جائے گا، کیونکہ میں نے اعلان کیا تھا کہ 3 دن کے اندر عذاب آ جائے گا۔ اس قوم میں قانون یہ تھا کہ جس شخص کا جھوٹ معلوم ہوا وہ اپنے کلام پر کوئی شہادت نہیں پیش کرے تو وہ اس کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ حضرت یونس کو فکر ہوئی کہ مجھے جھوٹا قرار دے کر قتل کر دیا جائے گا۔ انبیاء علیہ السلام برگناہ و معصیت سے معصوم ہوتے ہیں، مگر انسانی فطرت و طبیعت سے جدا نہیں ہوتے۔ اس وقت حضرت یونس علیہ السلام کو طبی طور پر یہ ملال ہوا کہ میں نے باحکم الہی اعلان کیا تھا اور اب میں اعلان کی وجہ سے جھوٹا قرار دیا جاؤں گا، اپنی جگہ واپس جاؤں، کس منہ سے جاؤں اور قوم کے قانون کے مطابق گردن زنی بنوں اور اس رنج و غم اور پریشانی کے عالم میں اس شہر سے نکل جانے کا ارادہ کر کے چل دیے۔ جہاں تک کہ بحر روم کے کنارہ پر پہنچ گئے، وہاں ایک کشتی دیکھی جس میں لوگ سوار ہو رہے تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو ان لوگوں نے پہچان لیا اور بغیر کرایہ کے سوار کر لیا۔ کشتی روانہ ہو کر جب وسط دریا میں پہنچ گئی تو دفتن ٹھہر گئی، نہ آگے بڑھتی ہے نہ پیچھے چلتی ہے۔ کشتی والوں نے منادی کی کہ ہماری اس کشتی من جانب اللہ یہی شان ہے کہ جب اس میں کوئی ظالم گناہگار جب بھاگا ہوا غلام سوار ہو جاتا ہے تو یہ کشتی خود بخود رک جاتی ہے۔ اس آدمی کو ظاہر کر دینا چاہیے تاکہ ایک آدمی کی وجہ سے سب پر مصیبت نہ آئے۔ حضرت یونس علیہ السلام بول اٹھے کہ وہ بھاگا ہوا غلام گناہگار میں ہوں، کیونکہ اپنے شہر سے غائب ہو کر کشتی میں سوار ہوا ایک طبی خوف کی وجہ سے تھا، جا با اذن الہی یہ تھا۔ اس بغیر اذن کے اس طرف آنے کو حضرت یونس علیہ السلام کی پیغمبرانہ شان نے ایک گناہ قرار دیا کہ پیغمبر کی کوئی نقل و حرکت بلا اذن کے نہیں ہونی چاہیے تھی۔ اس لیے فرمایا کہ مجھے دریا میں ڈال دو تو تم سب اس عذاب سے بچ جاؤ گے۔ کشتی والے اس پر تیار نہ ہوئے، بلکہ انہوں نے قرآن اندازی کی تاکہ قرآن میں جس کا نام نکل آئے اس کو دریا میں ڈالا جائے۔ اتفاقاً قرآن میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکل آیا۔ ان لوگوں کو اس پر تعجب ہوا کہ کئی مرتبہ قرآن اندازی کی، ہر مرتبہ بحکم قضاء و قدر حضرت یونس علیہ السلام کا ہی نام آتا رہا۔ قرآن کریم میں اس قرآن اندازی اور ان میں یونس علیہ السلام کا نام نکلنے کا ذکر موجود ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کے ساتھ حق تعالیٰ کا یہ معاملہ ان کے مخصوص پیغمبرانہ مقام کی وجہ سے تھا کہ اگرچہ انہوں نے اللہ کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کی تھی جس کو گناہ اور معصیت کہا جاتا ہے، اور کسی پیغمبر سے اس کا امکان نہیں کیونکہ وہ معصوم ہوتے ہیں، لیکن پیغمبر کے مقام بلند کے مناسب نہ تھا کہ محض خوف طبی سے کسی جگہ بغیر اذن خداوندی منتقل ہو جائیں۔ اس خلاف شان عمل طور پر بطور عتاب یہ معاملہ کیا گیا۔ اس طرح قرآن میں نام نکل کر دریا میں ڈالے جانے کا سامان ہو رہا تھا۔ دوسری طرف ایک بہت بڑی مچھلی بحکم خداوندی کشتی کے قریب منہ پھیلائے ہوئے موجود تھی۔ یہ دریا میں آئی تو ان کو اپنے پیٹ میں جگہ دے، جس کو حق تعالیٰ نے پہلے سے حکم دے رکھا تھا کہ یونس علیہ السلام کا جسم جو تیرے پیٹ کے اندر رکھا جائے گا یہ تیری غذا نہیں ہے، بلکہ ہم نے تیرے پیٹ کو ان کا مسکن بنایا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام دریا میں گئے تو فوراً اس مچھلی نے منہ میں لے لیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت یونس علیہ السلام اس مچھلی کے پیٹ میں 40 روز رہے۔ یہ ان کو زمین کی تہ تک لے جاتی اور دور دراز کی مسافتوں میں پھراتی رہی۔ بعض حضرات نے 7، بعض نے 5 دن اور بعض نے 1 دن کے چند گھنٹے مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی مدت بتائی ہے۔
حقیقت حال حق تعالیٰ کو معلوم ہے۔ اس حالت میں حضرت یونس علیہ السلام نے یہ دعا کی، لا الہ الا انت سبحانک ان کنت من الظالمین۔ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول فرما لیا اور بالکل صحیح و سالم حضرت یونس علیہ السلام کو دریا کے کنارے پر ڈال دیا۔ مچھلی کے پیٹ کی گرمی سے ان کے بدن پر کوئی بال نہ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے قریب ایک کدو لوکی کا درخت اگا دیا، جس کے پتوں کا سایہ بھی حضرت یونس علیہ السلام کے لیے ایک راحت بن گیا۔ اور ایک جنگلی بکری کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ وہ صبح شام ان کے پاس آ کھڑی ہوتی اور وہ اس کا دودھ پی لیتے تھے۔ اس طرح حضرت یونس علیہ السلام کو اس لغزش پر تنبیہ بھی ہو گئی اور بعد میں ان کی قوم کو بھی پورا حال معلوم ہو گیا۔ نمبر 4، جو قیدی قید خانے میں سانس نہیں لیتا اور بغیر سانس لیے وہ زندہ رہتا ہے، وہ بچہ ہے جو ماں کے شکم میں قید ہے اور خدا نے اس کے سانس لینے کا ذکر نہیں کیا، اور نہ وہ سانس لیتا ہے اور وہ پھر بھی وہ زندہ ہی رہتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جوابات لکھوا کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عیسائی بادشاہ کے پاس بھیج دیے۔ چنانچہ عیسائی بادشاہ یہ جوابات دیکھ کر بولا کہ شاید ابھی مسلمانوں میں کوئی نبی زندہ ہے، کیونکہ یہ جوابات سوائے نبی کے اور کوئی نہیں بتا سکتا۔